آپ سے میں شروع کرتا ہوں. یہ مجھے بتائیے کہ یہ آج ہوا کیا ہے؟ اعتزاز احسن بڑے بڑے وکیل جن کی ہم سارے بڑی عزت کرتے ہیں، وہ تو بڑے کلیئر تھے کہ یہ کورٹ نے اگر بیل بھی دینی تھی، پروٹیکٹیو بیل، تو خود ہی فیصلہ کر دیتی. یہ جو ججز نے کہا ہے اگر آپ مخالفت کرتے تو پھر ہم کیس کو اور طریقے سے ٹریٹ کرتے. اگر آپ یہ نیب کا تو ٹیکنیکلی تعلق ہی نہیں ہے اب اس سے، وہ تو کانوکٹ تھے، وہ اب عدالت کے وارڈ تھے، ان کا نیب کی تو کسٹڈی میں تھے نہیں، نیب کا سین نہیں تھا. تو پروٹیکٹیو بیل کے لیے نیب کے کاندھے پہ کیوں بندوق رکھی گئی آج؟ آپ نے سٹارٹ لیا تو آپ نے کہا کہ بڑے بڑے نام جو ہیں قانون میں، ان سب کی متفقہ رائے یہی تھی کہ اس طریقے سے ان کی ضمانت نہیں ہوگی. لیکن ایک چھوٹا سا نام میرا بھی ہے، میں بڑا نام نہیں کہہ رہا. نہیں، آپ بڑا نام ہی ہے، آپ بڑا نام، آپ یقیناً بڑا نام ہے. میں تقریباً ایک ماہ سے ایگزیکٹلی یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کی ضمانت بالکل ہوگی. اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہاں تک کہا ابھی 2-3 روز ایک پہلے پروگرام میں کہ جو ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، اس کو بالکل ان کی بیل اپوز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو اریسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ میں قانون کی بات کر رہا ہوں یا میں اپنے منطق کی بات کر رہا ہوں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں قانون کی بات بھی کر رہا ہوں اور منطق کی بات بھی کر رہا ہوں. قانون کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ 4 سال سے میاں صاحب جو ہیں پابند سلاسل نہیں تھے. اب وہ پاکستان آئے ہیں اور ان کی اپیل بالکل لگنے والی ہے. تو قانون جو ہے ہمیشہ پبلک انٹرسٹ میں اپلائی ہوتا ہے، اور جب آپ کسی کے خلاف پروسیکیوشن بھی کرتے ہیں تو ساری دنیا میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ کیا یہ پروسیکیوشن پبلک انٹرسٹ میں ہے. اگر پبلک انٹرسٹ میں ہو تو پروسیکیوشن کے ادارے جو ہیں وہ پروسیکیوٹ کرتے ہیں. یہاں پر ہرگز یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں تھا کہ اب ان کی جو اپیلیں ہیں لگنے والی ہیں، یا وہ 15 دن 20 دن یا مہینے کے بعد اگر سنی جانی ہیں یا 2 مہینے کے بعد، تو ان کو پابند سلاسل رکھا جائے. اگر اپیلیں سپوزنگ ان کے خلاف ہو جاتی ہیں تو آٹومیٹکلی یہ جتنا پیریڈ وہ باہر رہے ہیں یہ پھر ان کو پھر پابند سلاسل رہنا پڑے گا. تو اس لیے، لیکن اگر وہ ایکوٹ ہو جاتے ہیں تو یہ خام خواہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اس وقت اسٹیج پہ کہ ان کو آپ پکڑ کے تو اندر بند کر دیں. تو یہ تو ہے قانونی صورتحال. اب اگر آپ کامن سینس کو دیکھیں تو کامن سینس کے مطابق یا لاجک کو دیکھیں تو وہ پاکستان آ رہے ہیں نا، پاکستان سے جا تو نہیں رہے. وہ اگر پاکستان کی عدالتوں کے آگے آ کے ان کی جو جورسڈکشن ہے اس کو مان رہے ہیں اور وہ اپنا کیس وہاں لڑنا چاہتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، تاکہ ایک عرفان صاحب ایک سیکنڈ، لیٹ می انٹرجیکٹ. ایک سوال کرنا ہے آپ کی بات سے. بڑے سال پرانی مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں آئی واز اے ینگ رپورٹر، ہم بھی ایک زمانے میں ینگ تھے، آپ کو آپ مانے نہ مانے. تو مجھے یاد ہے چیف جسٹس ضلع صاحب کی میں عدالت میں تھا اور وہاں پہ ایک کیس چل رہا تھا، اور وہاں پہ لائر ایک تھے، انہوں نے ایسی کوئی بات کی کہ سر مائی لارڈ دیکھیں یہ پبلک انٹرسٹ کی بات ہے، اس کو ایسے کریں. تو مجھے ان کا جملہ نہیں بھولتا. انہوں نے کسی امریکن جج کو کوٹ کیا، انہوں نے کہا دیکھیے اس کمرے کے اندر ہم پبلک انٹرسٹ یا کوئی انٹرسٹ نہیں دیکھتے، ہم اس کمرے میں بات کریں گے پوائنٹس آف لا پہ. اور مجھے ان کا جملہ یاد ہے، لیٹ دا ہیونز میں فال آؤٹ سائڈ. اگر ہم نے اس بنیاد پہ فیصلے کرنے شروع کر دیے کہ باہر ان کا کیا ایکشن ہوگا، کیا ریئیکشن ہوگا، تو قانون تباہ ہو جائے گا. میں پیورلی قانونی نقطے پہ پہلے آپ کا جواب چاہ رہا ہوں. جو آپ نے بات کی ہے وہ لیگل نہیں ہے، وہ ایک کامن سینس یا لاجک کی آپ بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر آپ قانونی مجرم ہیں، سزا یافتہ ہیں، اور آپ عدالت سے آبروپوش ہیں، آپ کو ڈکلیئر کیا ہوا ایبسکانڈر، تو آپ آئیں. یہ فیصلہ کیا کورٹ کو اپنے میرٹ پہ نہیں کرنا چاہیے تھا، سوائے اس کے کس بیسس پہ انہوں نے نیب کے اوپر ڈالا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپوز نہیں کیا تو میں نہیں. نیب کا تو معاملہ ختم ہو گیا، وہ تو انہوں نے اپنی پروسیکیوشن کی، ان کو سزا ہو گئی، نیب ختم. نیب سے تب پوچھتے اگر ان کی ٹرائل چل رہا ہوتا اور بیل کی بات ہوتی اس کو اپوز کرتے. پروٹیکٹیو بیل میں نیب کہاں سے آ گئی؟ مجھے اسٹرکٹلی قانونی بتائیے کہ اس ٹائم پہ نیب پہ کیوں ملبہ ڈال رہی ہے؟ اگر کورٹ نے فیصلہ ٹھیک کیا تو اپنے پہ کرے کہ ہاں ہم سمجھتے ہیں پروٹیکٹیو بیل بنتی ہے، ہم دے دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. نیب پہ ڈالنے والا ملبہ میں وہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. نیب کی کیا اوپینین اس میں لیگل میٹر کیسے ہے؟ دیکھیں، میں بہت زیادہ پیش ہوا ہوں ضلع صاحب کے، میرے بڑے کیسز ہیں ضلع صاحب کے سامنے، اور میں ان کے فیورٹ کاؤنسلز میں سے ایک تھا. اور ضلع صاحب جب چیف جسٹس نہیں رہے تھے
تو ضلع صاحب نے اس وقت کے جو رجسٹرار صاحب تھے ان کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا تھا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ پارٹنر بنے تو میں پھر آپ کے ساتھ ایک چیمبر کھولوں گا بشرطے کہ آپ تیار ہو جائیں کہ آپ ہمارے اس چیمبر کا حصہ بنیں گے. اور میں نے اس کو بہت عزت سمجھا تھا اور میں نے فوراً ایگری کیا تھا اور پھر ہم نے اکٹھے کام شروع کیا تھا ضلع صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد. یہ اور بات ہے کہ کچھ ماہ کے بعد ان کی بیگم صاحبہ کو کینسر ہو گیا اور ضلع صاحب کو کینسر کی وجہ سے ملک سے باہر جانا پڑا اور وہ اس پریکٹس کو جاری نہ رکھ سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ جس کیس کی بات کر رہے ہیں اس کے کچھ اپنے یونیک فیکٹس ہوں گے. جہاں تک میں نے پبلک انٹرسٹ کی بات کی ہے تو پبلک انٹرسٹ بھی لاء کا حصہ ہے, لاء سے ہٹ کے نہیں ہے. خاص طور پہ جب پروسیکیوشنز ہوتی ہیں تو پبلک انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے اور وہ لیگل چیز ہے. اور اسی طرح سے کس کو اریسٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا یہ ریاست کا کام ہے, یہ اسٹیٹ کا کام ہے. اور اسٹیٹ کے بہت سارے رولز ہیں جس میں کہ اسٹیٹ چاہے تو کسی کو پرول پہ بھی چھوڑ سکتی ہے اور وہاں پہ تو اسٹیٹ اگر چاہے تو پارڈن بھی گرانٹ کر سکتی ہے. سر میں آپ سے اگری کر رہا ہوں عرفان بھائی, میں آپ سے اگری کر رہا ہوں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کورٹ کہتی کہ ہم نیشنل انٹرسٹ سمجھ رہے ہیں, پبلک انٹرسٹ سمجھ رہے ہیں, ہم بیل دے رہے ہیں. انہوں نے اسپیسیفکلی فیصلے میں بھی لکھا ہے کیونکہ آپ نے اپوز نہیں کیا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. انہوں نے نیب پہ کیسے ڈال دیا, دیٹ از آئی ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. آئی تھنک کورٹ نے یہ سمجھا ہے کہ نیب نے بالکل ٹھیک کیا ہے, کیونکہ میں یہ خود کتنے دنوں سے کہہ رہا تھا کہ اسٹیٹ کو, ریاست کو, ایگزیکٹو کو ان کو بالکل اریسٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کورٹ اریسٹ کرنا چاہتی ہے تو کورٹ کیا ہے. اب اگر اسٹیٹ نے ایک چیز کیا جو کہ قانونی طور پر اور منطقی اعتبار سے صحیح ہے تو عدالت کو کیا ضرورت ہے خام خواہ بیچ میں آئے. سر منطق تو بھی چھوڑ دینا, پہلے پوائنٹس آف لا. عرفان بھائی پہلے پوائنٹس آف لا پہ ہم بات کر لیں, پوائنٹس آف لا کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ یہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے نا, نیشنل انٹرسٹ میں کبھی کوئی پرائم منسٹر فارغ ہو جاتا ہے پھر دوبارہ آ جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے. نیشنل انٹرسٹ ہمارا بڑا ماشاءاللہ وہ پاور انٹرسٹ کے ساتھ پھرتا ہے, جس پاور ویسٹرن پاور گروپ کا لا کی. میں شعیب صاحب لا کی بات کرتا ہوں. جسٹ بیئر وتھ می فار ا منٹ, ایک منٹ, میں لا کی جسٹ ون منٹ سر, میں لا کی بات کرتا ہوں. سپریم کورٹ میں کیس لگتا ہے عمران احمد خان نیازی بنام میاں نواز شریف, اس کا فیصلہ آتا ہے, وہ سارا فیصلہ انلیگل ہے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ عمران خان کیس جیت جاتا ہے, وہ پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے اور میاں صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ سے بھی نااہل ہو جاتے ہیں. اور ایک ہائپر ٹیکنیکل بات پہ کہ جی وہ بیٹے سے تنخواہ جو ہے وہ انہوں نے چونکہ لی ہے اور وہ بلیکس لا ڈکشنری کھول کے انہوں نے کہا کہ وہ تو ان کا ایک ایسٹ ہے جو کہ انہوں نے کنسیل کیا. سو ون بیڈ ڈیسیژن, تو اگر وہ برا ڈیسیژن اتنی بڑی انلیگیلٹی ہوئی, اس انلیگیلٹی کے بعد ان کی کنوکشنز ہوئی ہیں. تو پھر ایک انلیگیلٹی کو دوسری نہیں, وہ ٹھیک ہے وہ علیحدہ چیز ہے, ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی غلط ہوا وہ علیحدہ. اس کا مطلب ہے کہ باقی اگر یہ عدالتیں آج بیلنس اس کو غلط ہو گیا نا, اب سارا ٹھیک ہوا. میں تو یہاں تک ایک غلط فیصلے کو دوسرے غلط فیصلے سے بیلنس کریں. ایک سیکنڈ, میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب اپیلیں لگیں گی میاں صاحب ایکوٹ ہوں گے. ایز اے لیگل ایکسپرٹ میں کہہ رہا ہوں, میں اور کوئی وجہ نہیں بتا رہا. ایز اے لیگل ایکسپرٹ میں نے وہ کیسز دیکھے ہیں, میں نے مریم صاحبہ کا کیس کیا ہے, وہاں پہ وہ بھی ایکوٹ ہوئی ہیں, بالکل اسی طرح کے فیکٹس یہاں بھی ہیں, یہ بھی ایکوٹ ہوں گے. چیف وہ بحث ہی نہیں ہو رہی.